ترکی کتنا طاقتور ہے؟ اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایک ملک امریکی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ترکی ہی ہے۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں دیکھنے میں آئی جب امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا عمل شروع کیا تو ترکی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لیے۔ ترکی کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ آخر تک قوم کی طاقت کیا ہے اور ترکی کتنا طاقتور ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے، اس رقبے میں موجود پانی اور آبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہی ہے۔ وہ یوں کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں بر اعظموں کا دروازہ بن چکا ہے۔ اس جغرافیے کی اتنی اہمیت ہے کہ روس اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے، اور ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہی جغرافیہ ترکی کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کے خواہش مند لاکھوں لوگوں کا ایک سیلاب ترکی میں آ جاتا ہے، جو ترکی کے لیے ایک بڑا معاشی چیلنج کھڑا کر دیتا ہے۔ یورپ سمجھتا ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روکے گا، جبکہ ترکی کے لیے انہیں روکنا، اپنے ملک میں ٹھہرانا اور واپس بھیجنا تینوں کام ہی درد سر بن جاتے ہیں۔ 2015 میں ترک ساحل سے ملنے والی اعلان کردی کی لاش نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے، لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزے کے سارے یورپ میں گھوم سکتے ہیں۔ اگر ترکی یورپی یونین کا رکن بنتا ہے تو ہر سال ایشیا سے آنے والے لاکھوں تارکین وطن بھی بآسانی یورپ داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے ترکی کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود یورپی یونین اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھیں تو ورلڈ بینک کے مطابق ترکی $850 ارب GDP کے ساتھ دنیا کی 17ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ ترک معیشت میں سیاحت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے 70 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں گاڑیوں، الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ ترکی دنیا کی 8ویں بڑی فوجی قوت ہے، جبکہ پاکستان 13ویں، بھارت 4تھی اور چین 3ری بڑی فوجی طاقت ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں اسے مغربی فوجی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنا پڑے گی۔ نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہے، جس کی تعداد 4,10,000 ہے۔ ترکی کے پاس 1018 لڑاکا طیارے ہیں۔ ترکی امریکہ کے تعاون سے F-16 طیارے مینوفیکچر بھی کرتا ہے، جبکہ نیٹو کا رکن ہونے کے ناطے اسے ریڈار کی نظروں سے بچ کر اڑنے والے امریکی F-35 طیارے بھی ملیں گے۔ لیکن اس کے لیے ترک امریکہ تعلقات میں آئی سرد مہری کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ امریکی دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ہے جو روس سے جدید ماڈرن میزائل ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے۔ ترکی کو اپنے جغرافیے اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی طاقت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ جب امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ تاہم جدید فوج اور معاشی طاقت کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے، جن میں سے 2 مسائل بہت بڑے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے آزادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ ان کردوں نے اب ترکی کی سرحدوں کے ساتھ شام اور عراق میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق میں بھی اس کی فوج داخل ہو چکی ہے۔ اس فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
तुर्की का दूसरा बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से खराब ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन को कर्दों और सियासी मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर तुर्की से शिकायत है, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तिलाफात ज़्यादा संगीन नौयत के हैं। 2016 में जब तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया तो इस साजिश का इल्ज़ाम तुर्की ने फतह अल्लाह गुलन पर लगाया था। फतह अल्लाह गुलन इस वक्त अमेरिका में पनाह लिए हुए थे। तुर्की के मुतालबे के बावजूद अमेरिका ने फतह अल्लाह गुलन को तुर्की के हवाले करने से इनकार कर दिया। ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि तुर्की में अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डा भी फौजी बगावत में इस्तेमाल हुआ है। इन वाक़यात के बाद तुर्की ने अमेरिकी कैंप से हटकर रूस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। इन बड़े मसाइल के अलावा तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा कब्रस यानी साइप्रस के मामले पर तनाज़ा चल रहा है। तुर्की ने 1973 में यूनान को शिकस्त देकर साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ताहम दुनिया ये कब्जा तस्लीम नहीं करती। उस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की तेजी से रूस और ईरान के करीब हो रहा है। पाकिस्तान और कतर से भी इसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ताहम शाम, इराक, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका से इसके ताल्लुकात काफ़ी हद तक कशीदा हो चुके हैं। यूँ देखा जाए तो तुर्की अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई पोजीशन, माशी तरक्की, नेटो की रुकनियत और फौजी ताकत की वजह से दुनिया की एक बड़ी ताकत है। ताहम कर्दों की बगावत, अमेरिका और यूरोप से मुसलसल कशीदा ताल्लुकात, इराक और शाम जैसे हमसाया ममालिक की बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए बड़े चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं।